بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قربانی پر، فلسفہ قربانی پر۔ قرآن پاک میں آتا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سورہ کوثر میں فصلی لربک وانحر کہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک گوشت نہیں پہنچتا، کھال نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک تو انسان کا تقوی پہنچتا۔ قربانی کا اصل فلسفہ حصول تقوی ہے۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں بیان کیا کہ جس پر قربانی واجب ہو، جس پر قربانی لازم ہو، اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس پر انتہائی سخت ترین وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر قربانی لازم ہو وہ قربانی نہ کرے، انہیں چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، ان پر سخت وعید ہے۔ قربانی کے دن چل رہے ہیں، فلسفہ قربانی سمجھنے اور جن پر قربانی لازم ہے، واجب ہے، انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے کئی اسٹیج ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جانور خریدنا۔ آپ اچھے سے اچھا جانور خریدیں، بہترین دمبا خریدیں، بہترین بکرا خریدیں، اور اتنی ساتھ نہیں ہے تو آپ گائے میں حصہ لے سکتے ہیں، بھینس میں حصہ لے سکتے ہیں، دیگر جانوروں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر قربانی کا جو جانور ہے اگر خرید کے لائیں آپ تو اس میں عیب نہیں ہونے چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کوشش کریں قربانی کا جو جانور ہے یہ دکھلاوے کی نیت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا وہ چونکہ اتنے کا جانور لے کے آیا ہے لہٰذا میں قرض لے کے بھی اس سے اچھا جانور لے کے آؤں گا، پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کی سیلفیاں بناتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہو۔ تقوی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگ جائے۔ انسان کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ قربانی کیسے کرنی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ پھر صحابہ نے قربانی کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، یہاں تک کہ پوری امت کا تعامل چلتا آ رہا ہے۔ آج ایک بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہے، گویا ایک قسم کا قربانی کا وہ انکار کرتے ہیں۔ قربانی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں ذکر ہے قربانی کا، احادیث میں ذکر ہے، بے شمار احادیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، پوری امت کا تعامل چلتا آ رہا ہے۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تواتر سے یہ ثابت ہے۔ لہذا قربانی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ قربانی کا انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ رسول کا خوف کرنا چاہیے، اللہ رسول سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ بچیوں کی غریب بچیوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ پیسوں سے قربانی کروائیں۔ جیسے نماز لازم ہے، روزہ لازم ہے، قربانی بھی لازم ہے، حج بھی لازم ہے، تو اس لیے قربانی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کل ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہم پاکستان میں کروڑوں لاکھوں روپے کی قربانیاں ہوتی ہیں، اگر یہ قربانیاں نہ کریں تو اس کے پیسے اگر غریبوں کو دے دیں، پاکستان میں 8 کروڑ سے لوگ، 8 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ بھائی غربت کا خاتمہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کہ سرمایہ دار جو ہے اپنی زکوٰۃ نکالے اور ہر آدمی محنت کرے، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے محنت کرے تو انشاءاللہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کوئی غریب زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ابھی میں یورپ کے کئی ممالک سے آیا ہوں، وہاں پر ہر آدمی خوشحال ہے، کیوں؟ انہوں نے اپنا سسٹم ایسا بنایا ہے، شفاف سسٹم بنایا ہے، ہر آدمی محنت کرتا ہے۔ تو آج کے جو ولاگ کا مقصد تھا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے اور قربانی میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر آپ نے جانور خریدنا ہے۔ کوشش کریں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، جانور کی سیوا کریں، اور اس کے بعد جب قربانی کر دیں
تو سنت کے مطابق قربانی کریں، گوشت اس طرح تقسیم کریں جیسے کہ تقسیم کرنے کا حق دیا گیا، اور قربانی کو فلسفے کے مطابق، اس کے طریقہ کار کے مطابق، سنت کے مطابق کریں گے، جو اس کا جو مقصد ہے حصول تقوی وہ ہم حاصل کر لیں گے، قربانی کی روح ہمیں مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com